بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على قاتلهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلوات پڑھتے ہیں. قرآن مجید کے ان پاکیزہ کلمات میں اللہ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر خاتم الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحی و ارواح العالمین لہ الفتح کو خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا: پیغمبر، ان قریب خدا آپ کو وہ چیز عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں. یعنی خداوند عالم قرآن مجید کے ان فقروں میں اس بات کو سمجھانا چاہتا ہے کہ دنیا کے لوگوں کے لیے چاہے رضا خدا کا مطالبہ اور اللہ کے راضی ہونے کی طلب زیادہ سے زیادہ ہوتی ہو، مگر مزاج پروردگار یہ ہے کہ وہ اپنے آخری نبی کو راضی کرنا چاہتا ہے کوئی ایسا تحفہ عطا کرنے کے بعد جس سے نبی راضی ہو جائے. اور جب اس کی تفسیر میں انسان کتابوں کا مطالعہ کرے گا تو اسے اندازہ ہوگا کہ اسی قرآن مجید میں یہ بھی اعلان کر دیا گیا ہے نبی سے خطاب کر کے کہ ہم نے تمہیں ایک ایسی چیز عطا کر دی ہے جیسی چیز کسی اور نہ نبی کو دی گئی ہے اور نہ کسی اور پیغمبر کو عطا کی گئی ہے. سورہ کوثر جس کا تذکرہ برابر ہوتا ہے نمازوں میں پڑھی جاتی ہے اور تقریباً
ہر سمجھدار بچے کو یاد بھی ہے، اس لیے کہ 3 ہی آیتیں ہیں اور ان 3 آیتوں کا یاد کر لینا کوئی مشکل امر نہیں ہوتا۔ فرمایا ہے انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ چیز عطا کریں گے جس کے بعد تم راضی ہو جاؤ، تو ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اس کی تفسیر میں کئی باتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن سب سے جامع تفسیر جو کی جاتی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے، جسے دونوں فریق کے علماء نے اپنی اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ اللہ نے نبی کو جو کوثر عطا کیا ہے اس سے مراد نسل کی کثرت اور نسل کی زیادتی ہے، اور یہ نسل کی کثرت پروردگار عالم نے ایک بیٹی عطا کرنے کے بعد دی ہے، جو بیٹی پیغمبر کی حیات طیبہ کی ذمہ دار بھی ہے اور پیغمبر کی نسل کی ذمہ دار بھی ہے۔ عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر بیٹا ملے گا تو نسل چلے گی، بیٹی ملے گی تو نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ اللہ نے دنیا والوں کے اس خیال کو بالکل باطل قرار دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اولاد میں لڑکا ہی نسل چلانے کا ذمہ دار نہیں ہوتا، لڑکی کے ذریعے بھی نسل چلا کرتی ہے۔ اور اگر آپ تاریخ پڑھیں، آپ کا مشاہدہ ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ لڑکوں سے نسل چلتی تو ہے، لیکن کتنے دنوں تک اور کتنی پشتوں تک نسل چلتی ہے؟ 4 پشت، 6 پشت، 8 پشت، زیادہ سے زیادہ نسل چلتی ہے، اور اس کے بعد انسان کا شجرہ کلوز ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، اب اس کے بعد نسل کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ بھی قدرت کا عجیب انتظام ہے، بیٹوں سے چلنے والی نسل کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، لیکن جس نسل کو خدا بیٹی سے چلا دیتا ہے وہ نسل کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ میں تاریخ کی صرف ہلکی پھلکی مثال جو اسلامی تاریخ میں برابر بیان ہوتی ہے آپ کی خدمت میں گزارش کیے دیتا ہوں۔ پہچاننے کی ضرورت ہے، ماں باپ دونوں سے مل کے جو نسل چلتی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ اولاد میں لڑکے سے جو نسل چلتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم دعا بھی کرتے ہیں تو لڑکے کی دعا کرتے ہیں، لڑکی کی دعا کوئی نہیں کرتا۔ نوجوان رشتے ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد کیا کبھی یہ دعا کرتا ہے کہ خدا ہمیں لڑکی دے دے؟ اگر یہ دعا کرتا ہوتا تو لڑکی کے ملنے کے بعد اس کی گردن کبھی جھکی نہ ہوتی، اس کا کاندھا کبھی جھکا نہ ہوتا، اس کی کمر کبھی خمیدہ نہ ہوتی۔ لڑکا پاتا ہے تو خوش بھی رہتا ہے، سینہ پھلائے بھی رہتا ہے، زمین پر پیر پٹکتا ہوا چلتا بھی ہے، نہایت ٹھاٹ باٹ سے اپنے کاندھوں کو ہلاتا ہوا حرکت دیتا ہوا زمین پہ چلتا ہے۔ میں مثال کے لیے صرف یہ بات گزارش کر رہا ہوں، خدا اگر کسی کو لڑکی دیتا ہے
یہ مصلحت پروردگار ہے، وہ جسے جیسی نسل چاہتا ہے ویسی عطا کر دیتا ہے۔ اس کی مرضی لڑکی دینے کی ہوتی ہے تو لڑکی ہی ملتی ہے، اس کا منشا ہوتا ہے لڑکا ملے تو لڑکا ہی ملتا ہے۔ مگر ابھی آگے بڑھ کے میں جو گزارش کروں گا تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اہمیت لڑکے کی زیادہ ہے تاریخی اعتبار سے یا اہمیت لڑکی کی زیادہ ہے اسلامی تاریخ کے لحاظ سے۔ لڑکی اگر مل جاتی ہے تو آدمی گردن جھکائے رہتا ہے۔ اگر کسی نے پوچھ بھی دیا دوستوں میں، احباب میں، رشتہ داروں میں، سنا ہے اللہ نے آپ کو لڑکی دی ہے، تو گردن جھکاتا ہے، ہاں دی ہے۔ یہ لہجہ بتاتا ہے کہ ہمیں چاہیے نہیں تھی لڑکی مگر دے دیا خدا نے تو کیا کریں، اپنے بس میں نہیں ہے۔ اور جب لڑکا ملتا ہے تو گھر سے باہر نکلتا ہے سینہ پھلائے ہوئے، کوئی اگر نہیں بھی پوچھتا ہے تو بلا کے کہتا ہے بھائی آپ کو خبر نہیں ہوئی اللہ نے مجھے لڑکا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی چاہتا نہیں ہے، لڑکے کا تمنائی رہتا ہے، اسی کی خواہش رہتی ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ اس کا سبب ہمارا سماج ہے، اس کا سبب ہمارا معاشرہ ہے، اس کا سبب ہماری سوسائٹی ہے۔ مجھے یہاں کا حال نہیں معلوم، لیکن میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں اس میں بھی اور دوسری جگہوں میں بھی جو برابر جاتا رہتا ہوں تو یہ اندازہ ہوتا ہے لڑکی ملتی ہے تو یہ بیچارہ ناخوش کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ناخوش ہوتا ہے کہ وہ یہ جانتا ہے لڑکی ملی ہے، کل بڑی ہوگی، کسی دوسرے گھر کی امانت ہے، اسے جب دوسرے گھر منتقل کرنا ہوگا تو ہماری جائیداد میں سے کچھ نہ کچھ جائے گا، بیلنس میں سے کچھ نہ کچھ جائے گا، پیسوں میں سے کچھ نہ کچھ ختم ہوگا، یعنی اسے کچھ نہ کچھ مجھے دینا ہوگا۔ تو ہمارا پیسہ جہاں خرچ ہونے والا ہوتا ہے وہ اگر ملے تو ہمیں کوئی رضامندی نہیں ہوتی ہے، ہم ناخوش ہوتے ہیں۔ لڑکا پا کے کیوں خوش ہوتا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، جانتا ہے لڑکا لڑکا نہیں ہے، یہ مستقبل کا بیرر چیک ہے، اسے جتنے میں چاہیں گے کیش کر لیں گے، جیسا مل جائے اسی اعتبار سے 1,00,000 2,00,000 10,00,000 20,00,000 میں کیش کر لیں گے۔ لہذا لڑکا ملے تو مال آئے گا، لڑکی ملے تو مال جائے گا۔ جب اپنا مال جانے والا ہوتا ہے تو ناخوش ہوتا ہے، جب دوسرے کا مال آنے والا ہوتا ہے تو خوش رہتا ہے۔ نہ جانے کتنی فرمائشیں بھی ہوتی ہیں، میں ان سب کا تذکرہ نہیں کروں گا۔ اور صفت کی بات یہ ہے کہ پہلے تو فرمائش ہونے والا داماد کرتا تھا، اب ماشاءاللہ داماد سے آگے بڑھ کے سمدھی لوگ، یعنی داماد کا باپ، داماد کی ماں اور دوسرے بزرگ اعزاء، ان کی فرمائشیں ہوتی ہیں، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے۔ شہر کا بھی جو حال ہے وہ مجھے معلوم ہے اور دیہات کا حال بھی مجھے معلوم ہے، خاص طور پر اس بمبئی کے اندر کتنے بڑے مکانات ہوتے ہیں۔ جتنا بڑا بھی مکان ہو، مطالبہ اتنا رہتا ہے کہ ہمیں مل جائے، چاہے رکھنے کی جگہ ہمارے پاس ہو یا نہ ہو، اس صوفے کو ہم سیٹ کر پاتے ہوں یا نہ کر پاتے ہوں، وہ سارا سامان جو ہمیں ملے گا وہ ہمارے لیے رکھنے کے لیے مناسب ہوگا یا نہیں ہوگا، مگر مطالبہ ہوتا رہتا ہے۔ روک کے 1 منٹ آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، اسے کبھی توجہ کے ساتھ فکر کیجئے گا، سوچئے گا۔
یہ جتنا بھی سامان مطالبہ ہوتا ہے، کس سے مطالبہ؟ لڑکی کے باپ سے، لڑکی کے والدین سے مطالبہ ہوتا ہے۔ لڑکی کے والدین اپنا سماجی بوجھ اتارنے کے لیے سب کچھ دینے کے واسطے تیار ہو جاتے ہیں، کہا ہم یہ دے دیں گے، چاہے قرض لے کے دینا پڑے، چاہے عزیزوں سے مانگ کے دینا پڑے، چاہے اپنے بینک بیلنس کو ختم کرنا پڑے، جائیداد بیچنا پڑے، سامان فروخت کرنا پڑے، سب کر کے مگر یہ دے دیں گے۔ لیکن ایک بات میں اپنے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، بزرگ حضرات بھی تشریف فرمائیں، وہ کبھی غور کریں گے، جب دینے والے ماں باپ مطالبے کے بعد، ڈیمانڈ کے بعد یہ سارا سامان دیتے ہیں تو یہ کس کو دیتے ہیں؟ جلدی بتائیے، نہیں بتائیے گا؟ یہ جو ڈیمانڈ جس نے کی ہے اس کو دیتے ہیں، یعنی اگر ایسے ہی سنتے رہیے گا تو میں اس سے بھی دھیما کر دوں گا۔ ایک صلوات پڑھیے ذرا۔ آپ فکر کر کے بتائیے، یا اپنے ذہنوں میں رکھیے کہ یہ لڑکی کے ماں باپ جو سامان دے رہے ہیں ہونے والے داماد کے ڈیمانڈ پر، ابھی ہوا نہیں ہے، ہوگا تو تب جب مولوی صاحب دو چار صیغے پڑھ دیں گے تب وہ داماد بنے گا، تب رشتہ دار ہوگا، ابھی تو غیر ہے، مگر ڈیمانڈ ہو رہی ہے۔ پہلی منزل مانگ رہا ہے نا، کس سے؟ جو عزیز نہیں ہے، جو رشتہ دار نہیں ہے، جو خاندان کا نہیں ہے، غیر ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہے نا، 4 ویلر دے دیجئے، 2 ویلر دے دیجئے، یہ دے دیجئے، وہ دے دیجئے، سارے مطالبے ہیں، دوسرے سے مانگ رہا ہے، مانگتا چلا جاتا ہے، وہ بیچارے قبول کرتے ہیں کہ ہاں دے دیں گے، چاہے جس طرح بھی دیں، لیکن آپ سوچ کے بتائیے کہ جب یہ مانگ رہا ہوتا ہے تو لڑکی کے ماں باپ اسے دیتے ہیں؟ لڑکی کے ماں باپ بے وقوف نہیں ہیں، مانگتا یہ ہے، دیتے ہیں لڑکی کے ماں باپ لڑکی کو۔ دلیل سنیے گا، اگر یہ سامان لڑکی کو نہ دیے ہوتے تو جب دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے، لڑکا اپنے ماں باپ کے گھر ہو، تو لڑکی کے ماں باپ کے گھر جانے سے پہلے سامان منتقل کر دیا جاتا ہے، جتنا دیا ہے کہ یہ واپس کر دو، کہاں؟ جہاں سے ملا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں لڑکی رہے گی وہیں یہ سامان رہے گا، لڑکے کو نہیں ملتا ہے۔ اب لفظ ذرا سا نازک ہے مگر کہہ دیتا ہوں، دنیا میں ایسا کوئی بھیک مانگنے والا پایا ہے؟ ایسا کوئی فقیر دیکھا ہے جو راستے سے گزرتے ہوئے ہاتھ پھیلا کے مانگ رہا ہو اور اسے ملنے کے بجائے کوئی دوسرا قریب سے گزر رہا ہو، دینے والا اسے دے دے؟ نہیں، ایسا کوئی فقیر نہیں ملے گا، جو مانگتا ہے اسی کو دیا جاتا ہے۔ یہ سامان جو داماد صاحب ہونے والے مانگ رہے ہیں یہ ان کو نہیں مل رہا ہے، وہ لڑکی جو نہیں مانگ رہی ہے اسے مل رہا ہے سارا کا سارا سامان۔ تو تم کتنے بد نصیب بھکاری ہو کہ ہاتھ بھی پھیلا رہے ہو اور تمہیں کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، اور وہ کتنی عزت دار بیٹی ہے جس نے ہاتھ پھیلایا نہیں ہے اور اسے سب کچھ مل رہا ہے۔ عزتوں کی حامل۔ میں ایسے تمام نوجوانوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، سماج کا، معاشرے کا، سوسائٹی کا بوجھ اگر کاندھوں سے اتارنا ہے تو اسلام کا قانون مانو، شریعت اسلامی پر عمل کرو،
دین کے قانون کی پابندی کرو، قرآن مجید کے فرمودات پر عمل کرو۔ تم ان سے مانگ رہے ہو، انہوں نے بھی کسی سے مانگا ہوگا، انہوں نے بھی کسی سے ڈیمانڈ کی ہوگی، مطالبہ کیا ہوگا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جس ذات سے، پاکیزہ اور مقدس مالک و حی و قیوم ذات سے انہوں نے مانگا ہے، اگر تم بھی اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوتے تو یہ کسی اور کا نہ ہوتا، تمہارا مال ہوتا، منتقل نہ ہوتا کسی جگہ، یہ تمہارا سامان ہوتا۔ اچھا مل گیا، جہیز کے نام پر جو کچھ آتا ہے ملتا ہے، بزرگ حضرات کبھی اسے داماد کے نام نہیں لکھتے، ہمیشہ لڑکی کے نام لکھتے ہیں، جانتے ہیں مال اس کا ہے، لہذا اسی کے پاس رہنا چاہیے۔ تو لڑکی اسی لیے نہیں چاہتے کہ یہ ہمارے سوسائٹی کا بوجھ ہے۔ کیوں ہوئی یہ بات؟ اصل میں دور قدیم میں، اسلام کے پہلے کی تاریخ میں، دور جاہلیت میں لڑکی بوجھ سمجھی جا رہی تھی، اس لیے اسے زندہ درگور کیا جا رہا تھا، اس لیے اسے پیدا ہوتے ہی قبر کے حوالے کر دیا جاتا تھا، اس لیے اپنے مکان اور گھر سے اسے نکال دیا جاتا تھا، ماں باپ اسے لے جا کے قبر کے حوالے کر دیتے تھے۔ وہ رسمیں بدل کے، موڈیفائی ہو کے، نئے نئے طریقے پر یہاں تک پہنچی ہے، اور ابھی تک وہ رسمیں ہمارے خراب اور غیر اسلامی سوسائٹی میں اسی طرح رائج ہے، اور ہم اسے برداشت کیے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کیا کریں، لڑکی ہے تو دینا ہی پڑے گا۔ نہیں نہیں، سماج کا مزاج اگر قرآن والا ہو جائے، اہل بیت والا ہو جائے، اسلام والا ہو جائے، نام اہل بیت مت لیجئے، کام اہل بیت اختیار کیجئے۔ اہل بیت کا عمل اور اہل بیت کا طریقہ اپنی زندگی میں لائیے، تاکہ اس کے اعتبار سے زندگی آگے بڑھے۔ آپ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں، خدا آپ کو ضرور دے گا۔ ایسا نہیں ہے، جو خدا فرعون کو دے رہا تھا، جو خدا حامان کو دے رہا تھا، جو خدا شداد کو دے رہا تھا، جو خدا ابو لہب و ابو جہل کو دے رہا تھا، جو خدا مکے کے کافر سرداروں کو دے رہا تھا، جو خدا مدینے کے دشمنان اسلام کو دے رہا تھا، آپ تو صاحب ایمان ہیں، آپ کو خدا کیوں نہیں دے گا؟ یعنی دشمن کو دے گا، ہمیں نہیں دے گا۔ یہ فکر ہماری ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی بات آتی ہے، کیا کریں مولوی صاحب، دعا کر کر کے مانگتے ہیں، نماز پڑھ پڑھ کے مانگتے ہیں، روزہ رکھ رکھ کے مانگتے ہیں، جانے کتنے اعمال انجام دیتے ہیں، خدا ہمیں نہیں دیتا۔ آج جو بات کہہ رہا ہوں اسے ذہن میں رکھیے گا، خدا ہمیں نہیں دیتا۔ ہم مانگ رہے ہیں، نمازیں پڑھ کے تو نہیں دے رہا ہے، ہم مانگ رہے ہیں روزہ رکھ کے تو نہیں دے رہا ہے، ہم مانگ رہے ہیں عبادتیں کر کے تو نہیں دے رہا ہے۔ ہم نے خوب خدا کو یاد کیا مگر وہ ہمیں دے نہیں رہا ہے۔ اولاد چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے، مال چاہیے وہ نہیں مل رہا ہے، مکان چاہیے وہ نہیں مل رہا ہے، اور ساری سہولتیں چاہیے وہ نہیں مل رہا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ بے دین جس نے کبھی پیشانی نہ جھکائی، اس کا محل کھڑا ہوا ہے، دولت سے مالا مال ہے، ساری سہولتیں اسے مل رہی ہیں، یعنی غیروں کو خدا دے رہا ہے، اپنوں کو نکال دو یہ فکر، ہٹا دو اپنے ذہنوں سے یہ فکر، خدا ہی عطا کرنے والا ہے۔ ہاں مصلحت اس کی ہوتی ہے تبھی عطا کرتا ہے، اس کے پہلے عطا نہیں کرتا ہے۔ جب مصلحت ہوگی تب وہ دے گا، تو اسے مل رہا ہے، ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ ابھی مثال دیتا ہوں پھر آپ پہچانیے گا کیا دیتا ہے خدا کے نہیں دیتا۔ پتہ نہیں آپ کے محلے میں فقیر تو آتے ہی ہوں گے، میں تو ماشاءاللہ زور لگا ہوا ہے، اور عجب عجب طرح کے فقیر ملتے ہیں، قسمیں نہیں گناؤں گا ورنہ وقت نکل جائے گا۔ ایک فقیر کی قسم وہ ہوتی ہے جو کچھ نظمیں یاد کیے رہتا ہے، نعت شریف، قصیدہ،
اور فقیر اتنا ہوشیار ہوتا ہے، جس محلے میں جس مذہب کے ماننے والوں کی کثرت ہوتی ہے اسی اعتبار سے نعت شریف پڑھتا ہے، اسی اعتبار سے قصیدہ سناتا ہے، پھر محلے میں گھوم گھوم کے کچھ نہ کچھ مانگتا ہے، مگر ہر دروازے پہ نہیں مانگتا، اسے بھی پتا ہے کس دروازے سے ملے گا، وہ پڑھتا جاتا ہے، خدا کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، دے دے اللہ کے نام پر مجھے مل جائے۔ اس نعت کے پڑھنے والوں کی بھی دو قسمیں، ایک وہ پڑھنے والا ہوتا ہے جس کی آواز بڑی خراب ہوتی ہے، خراب آواز والا جب دروازے پہ کھڑا ہو کے مانگتا ہے تو دروازہ کھلتا ہے، بھیا یہ لو، دوسرے دروازے پہ جاؤ۔ کیوں دے دیا؟ کہا تمہاری آواز اچھی نہیں لگ رہی ہے، دے دیتا ہے۔ دوسرا فقیر وہ ہوتا ہے جس کی آواز بڑی اچھی ہوتی ہے، لہجہ اچھا ہوتا ہے، دھن اچھی ہوتی ہے، آواز بہترین ہوتی ہے، وہ دروازے پہ آتا ہے، ایک مصرع پڑھا، دروازہ کھلا، دوسرا مصرع بھی پڑھ دو، وہ بھی پڑھ دیا، ایک شعر اور پڑھ دو، وہ بھی پڑھ دیا، تیسرا شعر پڑھ دو، وہ بھی پڑھ دیا، کا پورا قصیدہ سنا دو۔ دروازہ اس کے لیے بھی کھلا تھا، دروازہ اس کے لیے بھی کھلا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، پورا قصیدہ جب سنائے گا تو دیر لگے گی کہ نہیں؟ وقت لگا نا۔ ملا سب سے پہلے کس کو ملا؟ پہلے کس کو ملا؟ جس کی آواز اچھی نہیں لگ رہی تھی، اسے مالک مکان نے فوراً کہا یہ لو چلے جاؤ۔ جس کی آواز اچھی لگ رہی تھی اسے دیر تک روکے رکھا۔ مرحلہ عزیزو یہی ہے، کافر جب خدا سے مانگتا ہے تو خدا کو آواز اچھی نہیں لگتی، تو ایک دفعہ آواز لو فرعون جاؤ، لو نمرود جاؤ، لو حامان جاؤ، لو شداد جاؤ، لو کافر جاؤ، جلدی چلے جاؤ، مجھے تمہاری آواز اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ لیکن جب مومن مانگتا ہے، صاحب ایمان مطالبہ کرتا ہے، خدا کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، تو ایک دفعہ خدا آواز دیتا ہے، ابھی تو اللہ کہہ کے مانگا ہے نا، رب بھی کہہ کے مانگ دو، رحمان بھی کہہ کے مانگ دو، رحیم بھی کہہ کے مانگ لو، ستار بھی کہہ کے مانگو، غفار بھی کہہ کے مانگو۔ ارے میرے 99 نام ہیں، سارے نام لے کے مانگو، قصیدہ پورا پڑھو، پورا قصیدہ پڑھو تو دیکھو میں تمہیں دیتا ہوں یا نہیں دیتا ہوں۔ اگر خدا سے مانگنے میں دیر لگے تو یہ مت کہنا خدا ہمیں نہیں دے رہا ہے، کافروں کو دے رہا ہے۔ یہ سوچو ہم ویسے مانگنا چاہیے ویسے مانگ نہیں رہے ہیں، اگر اس طرح مانگے تو خدا ہمیں بھی عطا کرے۔ مانگ رہے ہیں، مطالبہ ہوا، مل رہا ہے، انہوں نے مانگا، ملا دوسرے۔ لڑکی نے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ جو مطالبہ لڑکی کو کرنا چاہیے وہ بھی مطالبہ نہیں کرتی، جو اس کا حق ہے اور صرف اس کا حق ہے اور کسی کا حق نہیں ہے۔ بڑے ٹھاٹ سے لوگ کہتے بھی ہیں، ارے 14 لاکھ رکھ لو مہر، 20 لاکھ رکھ لو مہر، اور جانے کیا کیا سماج میں رائج ہے، کہا زیادہ سے زیادہ رکھو۔ پھر کہتے یہ بھی ہیں کہ سونے والے سکے کی مہر رکھ لو۔ دیکھا ہے کبھی سکہ؟ نہیں دیکھا تو نہیں، کہتے ہیں لوگ
میں تو کہتے ہیں دیکھا نہیں، اس کے باوجود کہہ رہے ہو یہ مہر رکھو، دینا ہے کہ نہیں؟ نہیں، ہم تو پرانے فقیر ہیں، کل جب رشتہ ملا رہے تھے تب بھی مانگ رہے تھے، جب موت کا وقت آئے گا تب بھی ہاتھ جوڑ کے کہیں گے معاف کر دیجئے۔ پرانے فقیر ہیں ہم۔ دینے کا خیال، یہ وہ رقم ہے جو عورت کو، لڑکی کو حق حاصل ہے کہ اپنے رشتے میں منسلک ہونے سے پہلے کہہ دے مجھے چاہیے، اور اس پر شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ تو وہ جہیز بالکل نقد لیا جاتا ہے، مہر ادھار رکھی جاتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر کہتے یہ ہیں کہ ہم تو وہ والی شادی کریں گے جو شہزادی کی شادی پیغمبر نے مولا کائنات سے کی تھی۔ ایک ہی بات یاد آتی ہے خالی، مہر رکھو مہر فاطمی۔ مہر فاطمی کا خیال آتا ہے، کردار فاطمہ کا خیال نہیں پیدا ہوتا، شہزادی کی سیرت کا خیال نہیں پیدا ہوتا۔ کہا مہر وہی رکھو، دینا تو ہے نہیں، بعد میں معاف کرا لیں گے۔ معاف کرانے سے کچھ نہیں ہوتا، ایک لفظ سن لو عزیزو، اور جہاں تک بات پہنچے اسے پہنچا دینا۔ شریعت اسلامی کا اور فقہ کے اصول میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر مہر ادا نہیں کیا اور عورت نے یہ کہہ دیا میرے جسم کو مس نہ کرنا جب تک مہر نہ ادا کر لو، تو شوہر کو حق نہیں ہے کہ اس کے جسم کو ٹچ کرے جب تک مہر نہ ادا کر لے۔ مگر اس کی فکر کہاں پیدا ہوتی؟ وہ تو بیچاری بالکل موم کی گڑیا ہے، بیچاری جو چاہے گی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اتنی گزارش میں نے آپ کے سامنے کی ہے، مطالبہ ہوتا رہتا ہے۔ تو لڑکی اسی لیے نہیں چاہیے کہ مال ہمارا جائے گا، لڑکا اس لیے چاہیے کہ مال آئے گا۔ اب زمانے قدیم کی رسمیں سن لو۔ زمانے قدیم میں لڑکی زندہ قبر میں دفن کر دی جاتی تھی تاکہ ہمارے سر کا، ہمارے کاندھے کا بوجھ نہ رہ جائے۔ لڑکا رہتا تھا تو لڑکے کے لیے دوسرا رشتہ ڈھونڈا جاتا تھا اور ان سے مال کا مطالبہ ہوتا تھا۔ تو قدیم زمانے دور جاہلیت کے بھکاری مالدار بنتے تھے دوسروں کا مال لے کے، دوسروں کا مال حاصل کرنے کے بعد مالدار بنا کرتے تھے۔ وہ ذرا ذرا تبدیل ہو کے بدل کے آج تک رسمیں چلی آ رہی ہیں، لیکن یاد رکھیے چونکہ یہ مجلس شہزادی کے سلسلے کی ہے تو کبھی آپ نے سنا بھی ہوگا اور برابر کتابوں میں تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح و ارواح العالمین لہ الفدا نے شہزادی کا جب رشتہ کیا تو مولا کائنات سے پہلے مہر کے سلسلے میں گفتگو کی۔ کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا یہ زیرہ بیچ دو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بیچ دیا مولا نے۔ کہا اس میں سے اتنا مہر ادا کر دو، ادا کر دیا، شہزادی کا حق ہو گیا۔ تاریخ کے حوالوں میں دیکھیے گا مہر پہلے ادا ہوا ہے، شہزادی اپنے پدر بزرگوار کے گھر سے شوہر نامدار کے گھر بعد میں گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سیرت علی و زہرا پر عمل ہوگا تو مہر دینے کے لیے ہم تیار رہیں گے، لڑکی کی رخصتی بعد میں ہوگی، مہر ہمیں پہلے مل جائے گا، لیکن اس کا تصور نہیں پیدا ہوتا۔ تو لڑکا چاہیے تاکہ حالات بہتر ہوتے چلے جائیں۔ اب میں جو گزارش کر رہا ہوں اسے ذہن میں رکھیے گا۔ رخصت کیا پیغمبر نے اپنی بیٹی کو، دوسرے دن خود گئے، اور یہ ایک دم ذہن میں رکھیے گا عزیزو، خود گئے اور جا کے
خود مولا کائنات سے پوچھا، علی تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ میں ہے کسی باپ میں ہمت، ہے کسی باپ میں ہمت جو یہ جا کے پوچھ سکے؟ اس لیے کہ ہر باپ جانتا ہے میں نے بیٹی کو کیسا بنایا ہے، اس لیے کسی میں ہمت نہیں ہے کہ جا کے پوچھے کہ تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا۔ لیکن رسالت مآب نے جس انداز سے شہزادی کو پروان چڑھایا ہے تو پیغمبر کو اپنے کردار پر بھی اعتماد ہے، اپنے بیٹی کے کردار پر بھی اعتماد ہے، مولا کائنات کے کردار پر بھی اعتماد ہے۔ اعتماد کر کے نبی پوچھ رہے ہیں کیسا پایا؟ کیفا وجدت ابنتی یا علی، میری بیٹی کو علی تم نے کیسا پایا؟ جملہ سنو جو میرے مولا فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا نعم العون علی العبادہ، یہ بیٹی تھوڑی آپ نے مجھ کو دی ہے، یہ تو میری عبادت پر بہترین مددگار ہے جو میرے حوالے کیا ہے۔ یعنی کل تک میرا مصلح اکیلا رہتا تھا، اب مصلح اکیلا نہیں رہتا، اب مصلح دوہرا ہو گیا ہے۔ ایک مصلح پر زہرا محو عبادت ہوتی ہیں، دوسرے مصلح پر میں عبادت کرتا رہتا ہوں۔ نہ ان کی عبادت میں کمی آتی ہے نہ ان کی عبادت میں کمی آتی ہے۔ ہاں نور جب ایک ہوتا ہے تو نور جتنا صاحب کمال ہوتا ہے وہ جتنے بھی حصوں میں بڑھتا چلا جائے ہر ایک حصہ صاحب کمال ہوتا ہے، اور جب صاحب کمال ہوتا ہے تو جو مرتبہ زہرا کا ہے وہی مرتبہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہے۔ اور جب مرتبہ اتنا بلند ہے تب نبی یہ فرماتے ہیں جب ضرورت ہوگی تو میں ہی کہوں گا کہ زہرا زہرا نہیں ہے، بذات منی، یہ میرے وجود کا ایک حصہ ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو کائنات میں صنف نسواں کے لیے نور اور روشنی کا انتظام ممکن نہیں تھا۔ دیکھو کہیں سے جوش ووش نہ پیدا کیجئے، میں جیسے پڑھ رہا ہوں ایسے ہی پڑھتا رہوں گا۔ وہ آپ حضرات کے نعرہ حیدری کے جوش میں ہرگز نہیں آؤں گا۔ ایک صلوات پڑھیے ذرا مل کے محمد۔ میں ان باتوں کی گزارش کر رہا ہوں جو اپنے ذہن کے اندر رکھیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیے گا انشاءاللہ۔ جو 4 دن اور بھی ہیں اس میں مزید باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ تو شہزادی کی زندگی کا مرتبہ میں نے کل 3 دن تک ادھر بیان کیا ہے، اب یہ آج آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں۔ تو ایک منزل جا کے پوچھ لیا کون ہے زہرا؟ نعم العون علی العبادہ، عبادت پر بہترین مددگار۔ علی کتنے بڑے عبادت گزار ہیں، کتنے عظیم عبادت گزار ہیں۔ سوائے ایک ہجرت کی رات کے میرا مولا کبھی سویا ہی نہیں رات میں، ہمیشہ عبادت رب میں مشغول رہتے تھے، اور اتنا مشغول رہتے تھے کہ لوگ آ کے کہتے تھے ایسا لگتا ہے علی دنیا سے چلے گئے۔ سجدے میں سر رکھا تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ زندہ ہے یا نہیں ہے، بس خدا سے لو لگائے رہتے تھے۔ وہ علی کہہ رہا ہے کہ زہرا زہرا نہیں ہے، میری عبادت پر بہترین مددگار۔ علی کی عبادت پر جو مددگار ہو جائے اس کے کردار کا دنیا کہاں سے اندازہ لگا سکتی ہے، یا اس کی سیرت کا دنیا پتہ کیسے لگا سکتی ہے؟ زہرا زہرا نہیں ہے، نور الہی کا وہ عظیم حصہ ہے جس سے ایک محمد بنا، دوسرا علی بنا، تیسری زہرا ہے، چوتھے حسن ہے، 5ویں حسین ہے، اور اس کے بعد 9 ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں جن کا آخری آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے۔ یہ منزل انسان کو کبھی سوچنا چاہیے۔ تو بہترین مددگار ہیں زہرا۔ اب اگر آدمی اندازہ کرے تو میں نے جو بات کہی ہے وہ آخر میں لا کے آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ لڑکا ملے، گھڑی مت دیکھیے گا، میں گھڑی دیکھنے والوں سے بہت الرجی ہے مجھے۔
میں خود دیکھ رہا ہوں گھڑی. ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. اور بالکل وقت کے اندر ختم کروں گا، بالکل آپ مطمئن رہیں. تو شہزادی کی منزل بہت بلند ہے. صرف لڑکا چاہیے، لڑکی نہیں چاہیے. لڑکے سے نسل چلتی ہے، لڑکی سے نسل نہیں چلتی. لیکن میں ہر نوجوان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اکیلے رہ کے نسل چلا لو گے؟ اکیلے رہ کے نسل چلاؤ گے؟ اکیلے رہو نسل چل جائے؟ کہ یہ تو آج تک ہوا ہی نہیں، نہ ہوا ہے نہ ہوگا. تاریخ میں مرد اکیلا رہے اور نسل چلے ایسا کبھی نہیں ہوا. عورت اکیلی ہو، کیا کروں عزیزو، بہت مشکل کام ہے. مرد اکیلا ہو اور نسل چل جائے یہ کبھی نہیں ہوا. عورت اکیلی ہو تو خدا نسل چلا دیتا ہے. جب تک تمہاری زندگی میں کوئی خاتون نہ آئے نسل چلے گی. مت زمین پر سینہ پھلا کے دندناتے ہوئے، پیر پٹکتے ہوئے اپنی جوانی کے نشے میں اور جوش میں زمین پر اس انداز سے کبھی نہ چلنا کہ ہم مرد ہیں. میں تم اتنے بے کس ہو کہ اپنی نسل بھی نہیں چلا سکتے بغیر عورت کے. تو تمہیں کیا حق ہے اس طرح سے دندناتے ہوئے چلنے کا؟ آ جائے عورت تو تمہاری نسل چلے. اب یہ اپنے اپنے ذوق پر منحصر ہے. اسلامی ذوق ہوگا تو دینی خاتون لائی جائے گی، اور اگر بے دینی کا ذوق ہوگا تو بے دین خاتون لائی جائے گی. یہ اپنے اپنے ذوق کا مسئلہ ہے. چلتی پھرتی دکانوں میں، بازاروں میں، سڑکوں پر، گلیوں میں یہ چلتی پھرتی زندگیاں یہ تمہاری حیات کے ذمہ دار نہیں ہیں. گھروں میں رہ کے پاکیزہ زندگی بسر کرنے والی خواتین اور بیٹیاں یہ تمہاری نسل کے ذمہ دار ہیں. اور اگر یہ بات ذہن میں رہ جائے، یاد آ گیا ہے تو کہہ دیتا ہوں، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رشتہ کرنا، یہ نوجوانوں خاص طور پر سننا اور ذہن میں رکھے رہنا، رشتہ کرنا تو مال کے لیے نہ کرنا، رشتہ کرنا تو جمال کے لیے نہ کرنا، خوبصورتی مال اور دولت کے لیے نہ کرنا، خوبصورتی اور جمال کے لیے نہ کرنا. کیوں؟ ابھی تیسرا لفظ ابھی کہوں گا، مگر یہ دو لفظوں کی تشریح سن لیجیے. امام نے فرمایا مال کے لیے شادی کرنے والا یہودی ہوتا ہے، خوبصورتی اور جمال کے لیے شادی کرنے والا کرسچین اور عیسائی ہوتا ہے. تیسرا لفظ امام نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو نہ مال کے لیے رشتہ کرتا ہے نہ جمال کے لیے رشتہ کرتا ہے. مومن کمال کے لیے رشتہ کرتا ہے، جمال و مال کے لیے رشتہ نہیں کرتا. تو صاحب ایمان ہوگا. کمال کیا ہے وہ بھی مولا نے فرمایا، کمال علم کا ہے، کمال دین کا ہے، کمال قرآن کے ماننے کا ہے، کمال اہل بیت کے طریقہ کار اور عمل کا نام ہے کمال. زندگی کا صراط مستقیم پر گزارنا یہ کمال ہے. تو رشتہ کمال کے لیے کرو، مال کے لیے نہیں. کتنے دن مال رہے گا؟ ہمیں بڑے بڑے ارب پتیوں کو لٹتے ہوئے فقیر ہوتے دیکھا ہے کہ نہیں؟ کتنے دنوں جمال رہے گا؟ خوبصورتی کتنے دنوں رہے گی؟ ارے 20 سال، 25 سال، 30 سال. آخر تو چہرے پر ایک وقت میں جھریاں پڑی جائیں گی، کھال لٹک ہی جائے گی. جس کو بڑا حسین و جمیل سمجھ رہے تھے وہ کھال لٹک گئی. اب بات آ گئی ہے تو ایک لفظ اور سن لیجئے.
ہمارے یہاں حال پردے کا یہ ہے کہ نوجوان لڑکی جس کا پردہ واجب ہے وہ بے پردہ رہتی ہے، 60 برس کی بوڑھی خاتون جس پر پردہ کرنا شریعت میں واجب نہیں ہے، مگر وہ سر سے پیر تک چادر میں لپٹی ہوئی رہتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم اس کا فلسفہ کیا ہے، مگر ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے، دنیا کی زہریلی شیطانی ابلیسی نگاہوں میں جو چہرہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے وہ بے پردہ رکھا جاتا ہے، جو چہرہ دیکھا نہیں جاتا جھریوں کی وجہ سے، کھال کے لٹکنے کی وجہ سے، بڑھاپے کی بنا پر، تو اسے چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ اور طرفہ ستم یہ ہے کہ وہی بوڑھی عورت جو 60 برس سے زیادہ زندگی گزار چکی ہے وہ پردے میں رہتی ہے، اسی کے ساتھ اسی کی نوجوان بیٹی بے پردہ جاتی ہے ساتھ ساتھ، اور پھر خیال رہتا ہے ہم سے بڑا کوئی دیندار نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی مذہبی نہیں ہے۔ جس پر پردہ واجب ہے اس پر پردہ کرنا چاہیے، جس پر واجب نہیں ہے اس پر نہیں کرنا چاہیے۔ اور آگے بات بڑھا دوں تاکہ آپ کا ذوق پیدا ہو جائے، بیوٹی پارلر میں کون جاتا ہے؟ بوڑھی عورت کی نوجوان؟ نہیں بولیے گا نہیں، میں جانتا ہوں۔ بیوٹی پارلر میں بوڑھی عورت نہیں جاتی، نوجوان۔ اللہ نے جو تمہیں فطری حسن دیا ہے اس فطری حسن پر لپسٹک پاؤڈر کیوں چڑھا رہی ہو؟ فطری حسن خدا نے دیا ہے، جو جمال دیا ہے اس جمال پر باقی رہو۔ انہیں جانا چاہیے جن کی کھالیں لٹک گئی ہیں تاکہ ملمہ کاری کر کے برابر کر دیا جائے، تو وہ نہیں جاتی ہیں، انہیں جانے کا خیال آتا ہے۔ یہی وہ ہمارے سماج کی برائی ہے جس کی بنا پر انسان غلطیوں اور گناہوں کی طرف مسلسل چلا جا رہا ہے۔ جو خاتون بھی، اب یہ لفظ سن لیجئے، جو خاتون بھی گھر سے باہر نکلے بے پردہ، کہاں بازاروں میں، سڑکوں میں، گلیوں میں، شاہراہوں پر جو لڑکیاں یا جو عورتیں نکلتی ہیں بے پردہ، یہ یوں نہیں نکلتی ہیں، یہ مجمع سے گزر نہیں رہی ہیں، لاکھوں شیاطین کے تیر ہیں جو مسلسل چل رہے ہیں، اور ان تیروں کے درمیان یہ خاتون چلی جا رہی ہے۔ اور جب ان تیروں کے درمیان جاتی ہے تو کہتے ہیں ارے ہم تو گزر کے چلے آئے۔ تیر لگ جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، تیر لگ جاتا ہے اندازہ نہیں ہوتا، تیر لگ جاتا ہے خون بہہ جاتا ہے اندازہ نہیں ہوتا۔ اور تب اندازہ ہوتا ہے جب ماں باپ کی عقل مندانہ نگاہیں کسی رشتے کی تلاش میں نکلتی ہیں اور رشتہ کر دیتی ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ ہم وہاں نہیں کریں گے رشتہ، ہم وہاں نہیں کریں گے رشتہ۔ اس کا مطلب کوئی تیر لگا تھا جس کا اظہار آج ہو رہا ہے، اس وقت میں ہو رہا ہے۔ عزیزو، کبھی تو بچنے اور بچانے کی فکر کرتے رہنا تاکہ یہ ماحول بالکل پاک و پاکیزہ رہے۔ مولا نے عبادتیں کی، ایک شب ہجرت کے علاوہ کوئی رات ایسی نہیں آئی ہے جس میں علی سوئے ہوں، نہیں سوئے۔ وہ علی کہہ رہے ہیں کہ میری عبادت پر بہترین مددگار ہے۔ کون؟ زہرا۔ اب یہیں روک لیجئے، کل انشاءاللہ اسی سے ملا کے گفتگو آگے بڑھا دوں گا۔ اب جو بات کہی ہے وہ سن لیجئے۔ مرد اکیلا رہ کے نسل نہیں چلا پاتا، عورت اکیلی رہ کے نسل چلا لیتی ہے۔ مرد و عورت مل کے نسل چلائیں تو زیادہ سے زیادہ 7-8 پشتوں تک چلتی ہے۔ عورت اگر اکیلی رہے اور خدا نسل چلا دے تو مٹانے والے مٹ جاتے ہیں، نسل باقی رہتی ہے۔ قسم ہے، ایک مثال سابق میں مریم کی زندگی میں مرد نہیں آیا، مریم اکیلی ہے، نسل خدا نے چلائی، تو عیسیٰ ہے کہ نہیں؟
نسل مریم کے عیسیٰ آج تک کس سے نسل چلی؟ بیٹی سے چلی نا. تو جو بیٹی سے نسل چلی اس کی اولاد آج تک زندہ. ایک رات سمجھ میں آیا کہ پیغمبر کو خدا نے بیٹا دیا لے لیا، قاسم جیسا بیٹا دیا لے لیا، ابراہیم جیسا بیٹا دیا لے لیا، عبداللہ جیسا بیٹا دیا لے لیا، طیب و طاہر جیسے بیٹے دیے لے لیے. لیکن جب زہرا بیٹی دی تو قدرت نے آواز دی نبی تمہاری نسل اسی بیٹی سے چلے گی. اور اللہ نے نسل چلا کے بتا دیا دیکھو جو نسل بیٹی سے چلتی ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے. مریم کا لال عیسیٰ بھی زندہ ہے، زہرا کا لال بھی زندہ ہے، پردہ غیب میں موجود ہے اور موجود رہ کے بتاتا ہے. دونوں کی بزرگی کا فیصلہ تب ہوگا جب عیسیٰ بھی آ جائیں، میرا مولا بھی آ جائے. جو امامت کے لیے محراب میں کھڑا ہو جائے وہ امام کہلائے گا، جو پیچھے کھڑا ہو جائے وہ ماموم کہلائے گا. عیسیٰ تاریخ نبوت کے ماموم کا نام ہے، میرا امام تاریخ ہدایت کے امام کا نام ہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد اور بس عزیزو آج کی گفتگو یہیں تمام کر دی ہے میں نے. آخری لفظیں سنیے. وہ شہزادی اتنی بلند مرتبہ اور اسے کتنی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، کتنی تکلیفیں برداشت کی. ایسا فقرہ جو شہزادی نے کہا کسی مصیبت اٹھانے والے نے نہیں کہا. صبت علیہ مصائب لو انہا، مجھ پر مصائب ڈالے نہیں گئے ہیں. میں اکثر یہ بات پڑھتا ہوں، لفظ صبح عربی زبان میں تب استعمال کیا جاتا ہے جب پورے گھڑے کا پانی اکٹھا اڈیل دیا جائے. تو شہزادی دھیرے دھیرے جب مصیبت آتی ہے تو آدمی برداشت کر لیتا ہے، دھیرے دھیرے تکلیف ہوتی ہے برداشت کر لیتا ہے. شہزادی کہتی ہے مجھے دھیرے دھیرے نہیں، میرے بابا کے دنیا سے جانے کے بعد ایک دم سے مصائب کے پہاڑ توڑ دیے گئے، مصائب کے سارے کوڑے اڑیل دیے گئے. میں مصائب کے درمیان زندگی گزارتی رہی. ہائے زہرا کتنے مصائب، رو بھی نہیں پاتی ہے، بلند آواز سے گریا بھی نہیں کر پاتی ہے. شکایت ہوتی ہے مدینے کے لوگوں کرتے ہیں، کہتے ہیں علی سے کہہ دو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے، ہمارے کاموں میں خلل پیدا ہوتا ہے. علی نے ان کا جملہ تو زہرا سے نہ کہا، اتنا کہا شہزادی میرے ساتھ آپ آئیے، بیت الحزن میں آئیے، جنت البقیع میں آئیے، حجرے میں بیٹھ کے روئیے گا تاکہ انہیں تکلیف نہ ہونے پائے. شہزادی علی کے ساتھ آتی تھی، وہاں بیٹھ کے روتی تھی. جیسے جیسے دن چڑھتا جاتا تھا تو برابر میں ایک کھجور کا درخت تھا، اس کھجور کے درخت کے سائے میں بیٹھ کے روتی تھی. ایک دن مولا آئے، آ کے دیکھا بہت زیادہ بے قراری سے رو رہی ہے. پوچھا پیغمبر کی بیٹی آج زیادہ میرا نبی یاد آیا، بابا کی یاد زیادہ آ گئی. علی میرا بابا میرے دل میں رہتا ہے، کوئی لمحہ یاد سے خالی نہیں رہتا. کہا پھر اس طرح گریا کیوں کر رہی ہے؟ کالی دیکھا نہیں ایک کھجور کا درخت تھا، اس کے سائے میں بیٹھ کے رویا کرتی تھی. ہائے ظالموں نے وہ درخت کاٹ دیا، اب پیغمبر کی بیٹی دھوپ میں بیٹھ کے روئے گی. زہرا ہاتھ جوڑ کے کہہ دوں آپ کو سائے کا خیال تھا. ہائے زینب کربلا کا میدان مقتل کے درمیان سے دھوپ میں گزرتی ہوئی زینب آواز دے گی اماں مجھے دھوپ میں مسلسل رکھا گیا، میں اسی دھوپ میں کربلا سے کوفے سے شام تلک مسلسل اذیتوں میں رہ کے گزار دیا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا
پروردگارہ واسطہ محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے جملہ مومنین کو خوش و آباد رکھ، ہر صاحب ایمان کی دینی دنیاوی جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر ثابت قدم فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو صراط مستقیم پر ثابت قدم فرما، جو صاحبان حاجت ہیں ان کی حاجتوں کو بر لا۔ پروردگار ہر صاحب ایمان کو ہر طرح آرام و سکون میسر فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔